بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچا ہے، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اگلا رمضان دیکھنا اور اس میں عبادات کرنا نصیب فرمائے۔ رمضان تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادات کا اختتام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے رمضان کے آخری روزے کی رات آئے گی، جسے عید کی رات یا چاند رات جسے ہم لوگ عام الفاظ میں بولتے ہیں، لیکن اس رات کو لیلۃ الجائزہ کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے رمضان میں جو عبادات کی ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ابھی بتاؤں گی، لیکن آپ کو پہلے یہ ایک بہت ہی پیاری حدیث بتاتی چلوں جو کہ آپ کو ان عیدین کی راتوں کی عبادت کی اہمیت بتاتی ہے۔ تو عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب کے بارے میں حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات عبادت کی تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن دل مر جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو لیلۃ الجائزہ اور عید کے دن کی بہت چھوٹی اور بہت ہی اہم عبادت بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ عید کے دنوں میں گناہوں کی پلاننگ ہرگز نہ کیجیے۔ کوئی ایسا کام مت کیجیے کہ آپ کی رمضان کی تمام عبادات ضائع ہو جائیں۔ اس حوالے سے حضرت مجذوبی دامت برکاتہم نے فرمایا، عید کی رات کا اور عید کے دن کا خاص خیال رکھیں۔ عید کی رات اور دن کی غفلت یا غلطیاں، اور بعض اوقات غلطیاں نہیں بڑے بڑے گناہوں کی پلاننگ ہوتی ہے۔ سارے مہینے کی محنت، دعائیں، ذکر، تسبیحات، سخت گرمی کا روزہ اور ساری کمائی ہوئی نیکیاں ان دنوں میں ضائع نہ کر بیٹھیں۔ بس اس کی احتیاط کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کوشش کریں کہ عید کی شاپنگ آپ رمضان سے پہلے کر لیں۔ رمضان کے دنوں میں بے وجہ بازاروں میں نہ جائیں تاکہ آپ کے اعمال ضائع نہ ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو انشاءاللہ اگلے سال سے پلان کریں گے کہ رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ کریں گے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، اللہم لا خلابہ۔ اللہم لا خلابہ کا جو کمال ہے وہ میں آپ کو کسی ایک کا مشاہدہ کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ انہوں نے اللہم لا خلابہ سے کیا کمال فائدہ حاصل کیا، جس سے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور ویسے بھی عام روٹین میں جب بھی آپ بازار کچھ خریداری کے لیے جائیں، اللہم لا خلابہ کا ورد لازمی کریں، اس کا فائدہ آپ خود محسوس کریں گے۔ آئیے میں آپ کو مشاہدہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم، آپ نے ہمیں کیا کمال کا موتی دیا ہے۔ لفظ لا خلابہ ہم نے جب بھی یہ پڑھا ہے، اللہ نے ہمیں کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ لین دین یا رشتے کے سلسلے میں پڑھتے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ رمضان آ رہا ہے اور رمضان سے پہلے ہم عید کی شاپنگ مکمل کر لیتے ہیں، اسی لیے جب بھی بازار جائیں منہ میں ہر وقت لا خلابہ پڑھتے رہیں، پھر کمال دیکھیے اور انتہائی عمدہ چیز انتہائی سستے ریٹ پر ملے گی۔ یہ میرا بارہا کا آزمودہ ہے۔ اب کری میں اس سے پہلے بھی اور حضرت حکیم صاحب اپنے درس میں بھی اس لفظ کے کمالات بتاتے رہے ہیں اور بے شمار کا آزمودہ ہے۔ آپ بھی اس رمضان آزما کے دیکھیے، تو رمضان کے بعد آزما کے دیکھیے گا۔ آپ نے کسی بھی چیز میں فیصلہ لینا ہو
یا کوئی استخارہ کرنا ہو، کسی معاملے میں کچھ فیصلہ لینا سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اللہم لا خلابہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کا ورد کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، سونے سے پہلے ایک تسبیح کر لیں، تو آپ کو ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کروا دیں گے۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ چاند رات جو کہ عید کی رات میں عبادت کا کمال۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص عید کی رات میں ثواب کی نیت سے جاگ کر عبادت کرے، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ اسی حوالے سے میں نے سٹارٹنگ میں بھی آپ کو ایک حدیث بتائی ہے۔ تو عید کی رات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس رات مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو پورا رمضان آپ نے روزے رکھے، عبادات کی، دعائیں مانگی، تو اس رات آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات نوازے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جائزہ کی یعنی کہ ایک اسسمنٹ کی رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ یعنی ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ پورے رمضان میں جو کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو چاند رات ہے اس سارے مہینے کے برابر اس رات آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ صرف آخرت کے فائدے، دنیا کے بھی بہت فائدے ہیں اس رات میں، کہ جو لوگ جادو، بندش، اثرات کا شکار ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی آسان اور قیمتی عبادت ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے چاند رات کو 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں اور توبہ کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ پھر نماز 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے یا توابو یا رحیمو کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کی اسی رات بخشش ہو جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جادو ختم ہو جاتا ہے، رشتہ کی اگر رکاوٹ ہے یا کسی بھی کام کی رکاوٹ ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بارہا کا آزمودہ اور نہایت ہی تیز بہدف عمل ہے۔ اس کو ضرور کیجیے گا۔ رمضان کے بعد جو ایک اور چیز بہت اہم ہے وہ فطرانہ ہے۔ صدقہ فطر یعنی کہ رمضان المبارک کی آخری نیکی ہے جو کہ صدقہ فطر ہے، اور روزوں کی مقبولیت اس وقت تک موقوف رہتی ہے جب تک آپ صدقہ فطر عطا نہ کر دیں۔ تو فطرانہ لازمی ادا کریں۔ سب سے اہم اور سب سے پہلا کام یہی کریں کہ فطرانہ ادا کریں لازمی۔ وہ غلطیاں یا جو گناہ رمضان میں آپ سے سرزد ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ فطرانہ ادا کرنے سے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے اور اس کو لازمی دیجیے، زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گنجائش رکھی ہے ہر طرح کی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ گندم کے آٹے کے حوالے سے دیں گے تو اس کی بھی، اور ہر جو، کھجور، کشمش، ان تمام چیزوں کے حوالے سے جتنے روپے ایک فرد کے حساب سے بنتے ہیں وہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو قیمتیں ہیں یہ صرف لاہور شہر کے اور اس کے مضافات کے لیے ہیں، باقی جو ایریاز ہیں یا جو آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ اپنے حساب سے اس چیز کا ضرور پتہ لگائیں اور فطرانہ ادا کریں، تاکہ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں رمضان میں آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے اور آپ کے روزے اور عبادات قبول فرمائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو مہربانی کر کے گندم پر اکتفا نہ کیجیے گا، کھجور یا کشمش کی قیمت کا تعین کر کے فطرانہ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ عبادات، فطرانہ اور نمازیں سب چیزیں قبول فرمائیں۔ اس کے بعد عید الفطر والے دن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے عیدگاہ کی طرف نہ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں طاق عدد میں کھاتے تھے۔ طاق عدد یعنی کہ آڈ نمبرز میں۔ اور اس حدیث سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ میٹھی چیز نبی اکرم کھا لیتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اس سنت کو قائم رکھیں اور ثواب بھی حاصل کریں۔ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جو کہ جمعے کے دن کی ہے، وہ لوگ جن کی عید کے دنوں میں یا عید سے اگلے دن جمعے کا دن آئے گا تو وہ یہ عمل لازمی کریں۔ یہ عمل نماز جمعہ کے بعد کا ہے اور اس کے کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس کو اپنی روٹین بنا لیں کہ ہر جمعے والے دن یہ عمل لازمی کریں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ جمعہ کے روز جب امام سلام پھیرے اسی وقت سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دین، دنیا اور اہل و عیال اور اولاد کو ہر بلا سے آئندہ جمعہ تک محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ آپ پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ وہ روزے دار جنہوں نے ایمانداری سے روزے اور عبادات کی ہیں رمضان کے دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری دی ہے، جو کہ میں آپ کو ایک حدیث سے بتاتی ہوں کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو ملائکہ راستے کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت خیر کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اے بندو، تمہیں قیام اللیل کا حکم دیا گیا، لہٰذا تم نے اسے بجا لایا۔ تمہیں دن میں روزے کا حکم دیا گیا، تم نے روزے رکھے اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی، لہٰذا آج تم اپنے انعامات لے لو۔ پھر جب لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، تمہارے رب نے تمہاری مغفرت کر دی، اپنے گھروں کی طرف ہدایت لے کر لوٹ جاؤ۔ یہ یوم جائزہ یعنی انعام کا دن ہے۔ تو اس حدیث سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ عید کا دن کتنا اہم ہے، اور عید کے دن ایک اور وظیفہ جو کہ آپ کے ان پیاروں کے لیے جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ضرور کیجیے گا۔ نہایت آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 انوار داخل ہوں گے۔ تو جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے گا تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو یہ عمل دونوں عیدین پہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ آپ نہ صرف اپنے پیاروں کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی لازمی کیجیے گا، اور ان تمام مسلمانوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی نیت کر کے یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید یکم شوال کو ہوتی ہے، تو عید الفطر کے دن ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے آپ نے 8 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 25 بار یعنی کہ 25 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 8 رکعت نماز مکمل کر لیں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 70 یعنی کہ 70 ٹائم سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور 70 ہی بار آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 70 بار آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو الگ سے بھی اس کا امیج دکھا دیتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ نماز اور وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کی 70 دنیاوی حاجتیں اور 70 ہی آخرت کی حاجتیں
درگاہ خداوندی میں قبول ہوں گی اور بے شمار رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں درود پاک جو پڑھنا ہے آپ نے 70 بار۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ اور ایک نہایت ہی اہم بات جو کہ آخر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں دن کو روزے رکھے اور شب کو نوافل ادا کرے اور عید کے دن صدقہ فطر ادا کر کے عید گاہ میں جائے تو عید گاہ سے واپس ہونے تک اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے لیے 6 لاکھ برس کی عبادت اور 6 لاکھ اونٹ کا صدقہ اور 6 ہی لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے جو شوال کے 6 روزے رکھے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اب رمضان کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ پورے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی 6 دن، چاہے تو آپ گیپ کے ساتھ، چاہے تو رمضان کے بعد، جب آپ کا دل کرے آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہے، عید کا دن گزرا ہے اور اگلے دن سے آپ نے شوال کے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے کہ آپ پورے مہینے میں جب چاہے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کا بہت ثواب ہے، اس حوالے سے میں نے احادیث بھی آپ کو سنا دی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شوال کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات قبول فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، بیل نوٹیفیکیشن آن نہیں کیا تو کائنڈلی وہ کر لیں۔ باقی آپ لوگوں کے جو کویشچنز ہوتے ہیں آپ وہ میسج میں کر دیتے ہیں کامنٹس میں، اور میں آپ کو ان کا رپلائی دینے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ آج کی رات یہ یاد رکھیے گا کہ وضحیٰ کا عمل کرانا ہے حضرت جی نے، اور اس پہ میری ایک ویڈیو ہے جو کہ آپ کو رمضان کے اعمال اور اذکار والی پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ اس پہ میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تاکہ آپ کو عمل کا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ویڈیو آپ یا کوئی عمل آپ جاننا چاہتے ہیں وہ مجھے آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں اس پہ ایک اسپیشل ویڈیو بنا دوں گی۔ اور بہت جلد انشاءاللہ اب کری میگزین جو کہ اپریل کا ہے اس کا ریویو بھی اپڈیٹ کر دوں گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔